بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 196۔ میں نے کہا تم فضول اس کے ساتھ وقت ضائع کر رہی تھی، لیکن میں نے وقت ضائع نہیں کیا، اپنے دشمن کو پہچان لیا ہے۔ میں اسے فرانسس اور ایلن کی داستان سنانے لگا، مزید اسے نہ سنا سکا کیونکہ اچانک ہی کسی کے رونے اور گڑگڑانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو قریب ہی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہمارے جتنے ہم سفر تھے جہاز کے درمیانی حصے میں سو رہے تھے۔ ہم تیزی سے اس طرف جانے لگے۔ ہم نے دوری سے دیکھ لیا دو مسلح جوان ایک بوڑھی عورت کو پکڑے ہوئے تھے اور وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، تم لوگوں نے میرے شوہر کو سمندر میں پھینک دیا، میں ابھی جا کر شکایت کروں گی، تمہیں بھی سمندر میں پھنکوا کر دم لوں گی۔ میں نے اور سونیا نے قریب پہنچتے ہی ان دو بدماشوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ دونوں ایک طرف یکدم چونکے اور ہم پر سے لپٹ پڑے۔ سونیا کے ہاتھ سے سیل گن چھوٹ کر دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آہنی پنجے استعمال کرتی، کوئی پیچھے سے دو اور آدمیوں نے آ کر اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ دوسرا مجھے رگڑتا ہوا دور تک لے آیا۔ میں ریلنگ سے ٹکرا کر گھٹنوں کے بل سنبھل گیا۔ وہ مجھ پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر دوسری طرف اچھال دیا۔ وہ میرے سر پر سے ہوتا ہوا پیچھے کی طرف گیا۔ اس کی اس بھیانک چیخ سنائی دی، پھر چھپاک کی آواز کے ساتھ ہی کافی سارا پانی اچھل کر اوپر آیا اور وہ ہمیشہ کے لیے نیچے چلا گیا۔ اسی وقت دوسرے بدماش نے للکار کر کہا، فرحاد، اگر تم سونیا کی زندگی چاہتے ہو تو خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے ریلنگ کے پاس سے اٹھتے ہوئے دیکھا، سونیا کے پیچھے کھڑے ہوئے دو نوجوانوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا اور سامنے کھڑا ہوا نوجوان ریوالور کی نال کو اس کی کن-پٹی پر لگا کر دھمکی دے رہا تھا۔ میری ذرا سی بھی حرکت سونیا کو موت بن سکتی تھی۔ اس نوجوان نے کہا، ہم سپر ماسٹر کے وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے۔ ہمارا ماسٹر شکست کھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ایک بھاری فوجی امداد لے کر واپس آنے والا ہے، مگر تم اور ایرج جزیرے سے فرار ہو رہے تھے۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ تمہارے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ایرج سپر ماسٹر کے ہاتھوں سزا پانے کے لیے وہاں رہ گیا۔ اس کی باتوں کے دوران وہی نوجوان مسکراتا ہوا میرے سامنے آیا جو سونیا سے عشق کر رہا تھا۔ اس نے دانت نکال کر مذاقیہ خیز انداز میں کہا، سونیا کے عاشق تو تم ہو، ایک نیا میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ پھر بھلا میں اس کا عاشق کیسے بن سکتا تھا؟ میں جہاز کے اس حصے میں سونیا کو اپنے احمقانہ رومانس میں اس لیے الجھا رہا تھا کہ جہاز کے دوسرے حصے میں میرے آدمی بغیر مداخلت کے اطمینان سے اپنا کام کرتے۔ میں نے کنکھے سونیا کی جانب دیکھا، ریوالور کی نال اسی طرح اس کی کنپٹی سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باتوں میں الجھانے کے لیے پوچھا، تمہارے آدمی جہاز کے دوسرے حصوں میں کیا کر رہے ہیں؟ تو کتنے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جب سے ہم اس جہاز میں آئے ہیں تب سے سپر ماسٹر کے وفاداروں کو چپکے منظم کر رہے ہیں۔ شام کو جس شخص نے کی پشت پر خنجر گھونپ دیا گیا تھا وہ ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ تمہارا وفادار بن کر رہنا چاہتا تھا۔ ہم نے اس کی طرف سے خطرہ محسوس کیا، اس لیے ختم کر دیا۔ اب تک ایک بوڑھے کو اور 4 نوجوانوں کو سمندر میں پھینکا جا چکا ہے کیونکہ وہ سب تمہارے حمایتی تھے۔ میں غصے میں مٹھیاں بیچ کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا دل ان کے لیے دکھ رہا تھا جو میرے حمایتی تھے اور جنہوں
चुपके चुपके हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया गया था। अचानक ही एक शख्स की चीख सुनाई दी जो सोनिया की कनपटी से रिवॉल्वर लगाए खड़ा था। हम सब इस बुढ़िया को भूल गए थे जिसके शौहर को समंदर में फेंक दिया गया था। दुश्मन इस बुढ़िया को बेज़रर समझ रहे थे, मगर जब इंतकाम की आग भड़कती है तो ऐसा ही होता है। बुढ़िया ने पीछे से आकर उसके सर पर ज़रब लगाई थी। जैसे ही उसके हलक से चीख निकली, सोनिया ने उसके पेट पर अपना घुटना मार दिया। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने सामने खड़े हुए नाम नेहाद आशिक को एक तरफ धक्का दिया और सोनिया की तरफ छलांग लगा दी। फिर सोनिया के साथ इन दो बदमाशों को लिए फर्श पर गिर पड़ा। इनकी गिरफ्त ढीली होते ही सोनिया तड़प कर करवट बदलती हुई दूसरी तरफ गई, फिर अपने करीबी दुश्मन को पंजा मारा। जरा सी देर में हम दोनों आज़ाद होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। इन सब की स्टेन गनें इधर उधर जाकर गिर पड़ी थी। अब दानिशमंदी यही थी कि फौरन एक स्टेन गन पर कब्जा करके इन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। इनको गाइड करने वाले फ्रांसिस की तरफ से खतरा नहीं था, क्योंकि मैं उसके कैबिन के दरवाजे को बाहर से लॉक करके चलाया था। लिहाजा इनकी गिरफ्त से आज़ाद होते ही मैं और सोनिया दोनों स्टेन गन की तरफ बढ़े। इन्हें फर्श पर से उठाने के लिए झुके। इसी वक्त तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। हमारे हाथों के करीब कितने ही गोलियां फर्श पर बजती चली गई। हम दोनों अपनी जगह से उछलकर फर्श पर लुढ़कते हुए स्टेन गनों से दूर हो गए। तब हमने सर उठाकर देखा, जो जीना अर्शे की तरफ जाता था, उस जीने के निचले हिस्से पर हमारी निगाहों के सामने स्टेन गन लिए खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर कहके लगा रही थी, मगर वो तो नशे की ज्यादती से बेहोश हो गई थी। वो कहका लगाते हुए कहने लगी, फरहाद, सुपरमास्टर अपने वफादारों को कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ जाता। अपने पीछे किसी सुपरमास्टर को इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप जाता है। मास्टर तो मर चुके हैं। फरहाद, सुपरमास्टर अपने वफादारों को कभी बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जाता। अपने पीछे किसी सुपरमास्टर को इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप जाता है। मास्टर तो सब मर चुके हैं। ऐसे वक्त कोई मदाम मैदान अमल में आती है। सोनिया मुझे नहीं जानती, मगर आज ये मुझे पहचान लेगी। मैं अपनी तंजीम की सबसे खतरनाक मदाम हूँ, इतनी खतरनाक कि अपने सुपरमास्टर की तरह छूट देना नहीं जानती। लो, अपने अंजाम को पहुँचो। ये कहते ही उसने तड़ातड़ मुझ पर और सोनिया पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसके हाथ में रिवॉल्वर नहीं था कि हम बच जाते। स्टेन गन के सामने आकर तो कोई सुपरमैन भी नहीं बच सकता था। वो हम पर गोलियां बरसा रही थी। कोई फौलाद के बने हुए तो नहीं थे कि मुसलसल बरसती हुई गोलियां हमको छू ना सकती। मैंने और सोनिया ने बुलेट प्रूफ शील्ड भी नहीं पहन रखी थी। जीने के निचले सिरे पर ऐन निगाहों के सामने एलियन स्टेन गन लिए तड़ातड़ गोलियां बरसा रही थी। इसके बावजूद आज मैं जिंदा सलामत बैठा अपने कारीन को ये दास्तान सुना रहा हूँ, जबकि मुझे मनो मिट्टी में आराम फरमाना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह अल्लाह जिसे रखता है उसे कोई नहीं चखता। पहले आप इस एलियन के बारे में सुन लीजिए जिसने हमारी हारी हुई बाजी जीतने के लिए सामने आते ही खुद को मुतारफ करवा दिया था, और वो सुपरमास्टर की खतरनाक तंजीम की सबसे खतरनाक मदाम है। इतनी खतरनाक कि उसका सुपरमास्टर तो हम जैसों को ढील देता है, लेकिन वो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देती। ज़रा सी मुरब्बत किए बगैर स्टेन गन की गोलियों से भून कर रख देती है, लेकिन ट्रैगर पर उसकी उंगली चलते वक्त अचानक सिचुएशन बदल गई। पंजामन कहीं छुपा खड़ा था, फौरन उछलकर अपनी बेटी सोनिया के सामने ढाल बन गया, क्योंकि एलियन जिस सिमत गोलियां बरसा रही थी उसके मुताबिक सोनिया पहले इसकी जद में आ रही थी। बूढ़े बाप ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उसे तो बचा लिया। उसके बाद मेरी बारी थी। स्टेन गन के सामने इतनी मोहलत नहीं मिलती कि कोई बाजीगरी के करतब दिखाकर बच जाए। लिहाजा गोलियां मेरी तरफ जरूर आईं, लेकिन वो मेरे ऊपर से गुजरती चली गई। लेकिन अचानक ही पीछे की तरफ खम खा गई थी। मेरी बजाय वो चीखी थी, क्योंकि जीने के ऊपरी सिरे से उस पर गोलियां कोई बरसा रहा था। कौन हो सकता था? वो जीने के ऊपरी हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। वो गोलियां बरसाने वाला फरिश्ता भी नजर नहीं आ रहा था। मैं उसे देखने की मुझे भी फुर्सत ना थी, और जब
میں نے دیکھا کہ ایلین کے ہاتھوں اسٹین گن چھوٹ کر گر پڑی ہے اور خود بھی زینے کے نیچے آ کر فرش پر ہمیشہ کے لیے لیٹ گئی ہے۔ تب میں نے سب سے پہلے فرش پر پڑی اسٹین گن قبضہ میں لی۔ مدام ایلین کے ساتھی بکھلا گئے تھے کیونکہ اس نے گولیاں چلاتے وقت اپنے ساتھیوں کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک شوٹنگ کی زد میں آ گیا تھا، باقی دوسری طرف بھاگ گئے تھے۔ میں نے اسٹین گن ہاتھ میں لیتے ہی دور بھاگنے والوں پر گولیاں برسائیں۔ میں نے ان کی تعداد یاد رکھی تھی، وہ کل 4 تھے۔ ایک بڑھیا کے ہاتھ سے ڈنڈے کی ضرب کھا کر زخمی پڑا تھا، دوسرے کو ایلین نے مار ڈالا تھا، باقی وہ میرے ہاتھوں سے فنا ہو گئے تھے۔ ان کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد میں نے سونیا کی طرف دیکھا۔ وہ دراگنو ہو کر اپنے بوڑھے باپ کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، لیکن اب وہ بیٹی کے دل کی دھڑکنیں نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اس کی پیشانی کو چوم رہی تھی اور کچھ ہولے ہولے بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ غم سے نڈال ہو رہی تھی، اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں تھا۔ وہ ضبط کا مینار بنی بیٹھی تھی۔ میں نے ذرا جھک کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سونیا مجھے افسوس ہے، میں تمہارے غم کو اپنے غم کی طرح سمجھ رہا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں کیونکہ تم مجھ سے الگ نہیں ہو۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ہم آگ اور خون کے دریا سے گزر رہے ہیں۔ اس راستے پر ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ مجھے بوڑھے باپ کے سامنے سکی یہ فرض ڈیڈی نے ادا کر دیا۔ بہرحال تم اس سچویشن کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر دھوکہ کھا جائیں۔ میں نے زینے کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔